الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو فراوانی کے ساتھ عطا کرنے والا، پوری پردہ پوشی کرنے والا اور عظیم ثقافت والا ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جو صاحب کرم اور سخاوت ہے، پردہ ڈالنے والا اور احسان کرنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کریموں میں سب سے زیادہ نوازنے والے، فیاضوں میں سب سے زیادہ فیاضی کرنے والے اور وفا شعاروں میں سب سے زیادہ سچے ہیں. اللہ تعالی درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، تابعین پر اور تبع تابعین پر پیشی اور بدلہ کے دن تک اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر. اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. لوگوں، تقوی الہی اختیار کرو، قلب سلیم کے ساتھ زندگی گزارو، آپس میں رحم دلی اختیار کرو، دنیا میں سعادت مندی اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے. لوگوں، ہر کوئی ابدی اور ہمیشگی سعادت مندی اور خوشحال زندگی کے لیے پوچھا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب فرماتا ہے اور انہیں دائمی سعادت مندی اور دنیا میں خوشحال زندگی عطا فرما دیتا ہے، جبکہ چند لوگوں کا مقصد آخرت کے بجائے صرف دنیا ہی ہوتا ہے. چنانچہ رب العالمین انہیں دنیا میں محدود مقدار میں دنیا عطا فرما دیتا ہے اور ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. یاد رکھیے، دنیا بھی، یاد رکھیے حاصل شدہ دنیا بھی تنگی، ترشی، تکلیف و پریشانی اور مصیبت سے خالی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو کوئی دنیا کا ساز و سامان چاہتا ہے تو ہم ان میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں اس دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہو جائے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جو شخص بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، یعنی اس کی معیشت زندگی تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو خوب دیکھنے والا تھا. اللہ کہے گا اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آتی تھیں تو تم نے اس کو بھلا دیا، اسی طرح آج تم بھلا دیے جاؤ گے. ایسی صورتحال میں ہر کوئی شخص دنیا اور آخرت کی زندگی میں سعادت مندی اور بہترین زندگی کا متلاشی ہے، تو دنیاوی و اخروی سعادت مندی قلب سلیم صاف ضمیر کے بغیر ممکن نہیں ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وأزلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین. اس دن مال اور اولاد کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آیا. جنت کو متقین کے لیے قریب کر دیا جائے گا اور جہنم کو سرکش لوگوں کے لیے عیاں کر دیا جائے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت کوئی بھی نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں تو ہم اسے خوشحال اور بہترین زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان کے اچھے اچھے اعمال کا ضرور بدلہ دیں گے. یاد رکھو اے مومنو، نیک عمل یا عمل صالح صرف قلب سلیم سے ممکن ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. بس وہ جان گیا اس اخلاص کو جو صحابہ اکرام کے دلوں میں تھا، اس لیے ان پر اطمینان و سکون نازل کیا اور بطور بدلہ ایک قریبی فتح سے نوازا. اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں کو ایمان اور سچائی سے بھرپور پایا، لیس نفاق اور ان جیسی بیماریوں سے ان کے دلوں کو پاک پایا. عن عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال کل مقموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مقموم القلب قال هو النقي التقي لا اسم عليه لا بغي ولا غل ولا حسد. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقموم القلب، سچی زبان والے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صدوق اللسان کا مطلب ہم جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا مقموم القلب کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس سے مراد متقی، گناہ اور بغاوت، کینہ، حسد سے پاک لوگ ہیں. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن يحرم النار او بمن تحرم علیہ النار تحرم على كل قریب حین لین سہل. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ہر نرم مزاج اور لوگوں سے مل جل کر رہنے والے یعنی لوگوں کے قریب رہنے والے شخص پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اے مسلمان بھائی ذرا دیکھو قلب سلیم اور حسن معاملہ کے ذریعے انسان جنت میں کتنا بلند مقام ملا، انسان کو کتنا جنت میں بلند مقام ملا اور اسے جہنم سے آزادی دلائی۔ قلب سلیم ہر قسم کی خیر و بلائی کے قریب اور ہر قسم کے شرور و فتن سے دور ہوتا ہے۔ قلب سلیم کے اندر تمام بلند اخلاقی اقدار ایسے ہی جمع ہو جاتی ہیں جیسے زمین کی گہرائی کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ بری عادات اور گھٹیا اخلاقی عادتیں ایسی دور ہو جاتی ہیں جس طرح بھٹی سونے اور چاندی کی ملاوٹ کو الگ کر دیتی ہے۔ قلب سلیم کا مالک انسان اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت و عنایت و تحفظ و توفیق میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے، یہ وہ لوگ ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے پگھل جاتے ہیں اور مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے لیے دل گزار ہو گئے، یہی لوگ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یعنی اقبات یعنی دل گزاری، خشوع اور خضوع اختیار کرنا قلب سلیم کی سب سے بڑی امتیازی صفت ہے، جس کا مطلب یہ ہے ہر وقت اللہ کے سامنے دلی طور پر عاجزی، انکساری، جھکاؤ کا اظہار ہو، شریعت الہی اور وحی پر دل مکمل مطمئن ہو، عمل صالح کر کے دل کو سکون ملے اور خوشی محسوس ہو۔ اس طرح اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان کی روحوں کو یعنی ان کی جانوں کو فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ فرشتے انہیں سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں ایمان والوں کی پاکیزگی سے مراد دلوں کی پاکیزگی ہے۔ اپنے دلوں کو حسد سے، کینوں سے پاک کیجئے۔ عن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اہل الجنت ثلاث ذو سلطان مقصد متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربى ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال۔ کامیاب اور عدل کرنے تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کامیاب اور عدل کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، اور دوسرا وہ آدمی جو نہایت مشفق اور تمام عزیز و اقارب کے بارے میں دل نرم رکھنے والا ہو، غربت اور فقیری کے باوجود سوال نہ کرنے والا۔ اسی طرح قلب سلیم کی کچھ صفات اور کیفیات ہیں، چنانچہ سب سے افضل کیفیت اور بڑی صفت یہ ہے کہ ہمارا دل شرک اکبر، شرک اصغر سے پاک ہو
किसी किस्म का निफाक हमारे दिल में न हो, कबीरा गुनाहों दीगर मुआशरती बीमारियों से दूर हो, नेस बद अखलाक वाली सिफात यानी बुखल, लालच, हसद, कीना, तकब्बुर, चीजों में मिलावट, धोखाधड़ी, खयानत, मक्कारी, झूठ समेत तमाम दिली बीमारियों से पाक हो, साथ इंसानी फराइज दीगर वाजिबात की अदायगी करता हो, सुन्नतों और मुस्तहब आमाल को बजा लाता हो और बदआमालियों से दूर हो। लिहाजा ऐ मोमिनो, क़ल्ब सलीम की बेहतरीन कैफियत और बुलंद दर्जा अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हासिल किया। चुनांचे अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन्ना मिन शिआतिही लइब्राहिम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात में यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर यानी उनकी जमात के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ताल्लुक था, जब वो अपने रब की तरफ क़ल्ब सलीम के साथ मुतवज्जा हुए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुझे मेरे सहाबा के बारे में नागवार बात मत बतलाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब कभी भी तुम्हारे पास आऊं तो मेरा सीना तुम्हारे बारे में बिल्कुल साफ हो। दिल के अफजल और अकमल तरीन हालत उस शख्स का होता है जो अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर नक्श कदम पर चलने की कोशिश करता है, तो वो अपने जद्दोजहद के मुताबिक सिफात को, क़ल्ब सलीम की सिफात को पाने की कोशिश करता है और उसमें वो कामयाब हो जाता है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी तमाम अमाल में होगी। आपकी रोशन सुन्नत को मजबूती से थामने वाला बेहतरीन उसवा और अकीदे की तौफीक मिल गई। अल्लाह ताला ने उससे साफ ज़मीर ऐसे ही अता कर दिया। लिहाजा ऐ मुसलमानों, क़ल्ब सलीम के हुसूल के लिए अपने मुसलमान भाइयों के लिए अपने दिलों को साफ करो। वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा व मन युक़ शुह्ह नफ्सिहि फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो इन मुहाजिरों की आमद से पहले ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम है, ये उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए, और जो कुछ भी मुहाजिरीन को दे दिया जाए उसकी वजह से वो अपने दिलों में तंगी महसूस नहीं करते, जो खुद जरूरतमंद होते हुए अपनी जात को दूसरों पर तरजीह देते हैं। हकीकत ये है, जो लोग दिल की कंजूसी से बचा लिए गए वही कामयाब होने वालों में से हैं। जो सहाबाए कराम के नक्शे कदम पर चलते हैं उनको भी क़ल्ब सलीम अता किया जाता है, जैसा कि रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। जो पहले लोगों के बाद आए हैं वो दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को माफ फरमा दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में अहले ईमान के बारे में बुग़्ज़ न रहने दे, और ऐ हमारे रब, तू बड़ा नरमी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लिहाजा मुसलमानों, क़ल्ब सलीम का सवाब आखिरत में जन्नत और दुनिया में जिस्मानी आफियत, चैन और सुकून की जिंदगी है। अगर मुसलमान क़ल्ब सलीम हासिल करने के लिए कोशिश करने पर ये बुलंद मर्तबा हासिल कर ले तो वो कामयाब व कामरान होगा, और आखिरत में अल्लाह ताला उसके लिए बुलंद दर्जात की ज़मानत दी है। चुनांचे ये शख्स
خیر خائی کے راستے پر گامزن رہے, برے راستے سے بچتے ہوئے اللہ کی کتاب رسول اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرے. جو شخص اپنے اندر صحیح سلامت ضمیر رکھتا ہو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا شخص لالچ, حرص و طمع سے محفوظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں, ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. انسان کے اندر یہ صفت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سینہ مکمل طور پر پاک ہو, سینے میں کینہ, حسد, دھوکہ بالکل نہ ہو, کیونکہ حاسد شخص کسی کو اپنے سے بلند ہوتا دیکھنا تو دور کی بات برابر ہوتا نہیں دیکھ سکتا. لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے دیگر مومن بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشیوں میں اس طرح شریک ہو کہ ان کی خوشیوں میں کوئی کمی نہیں آئے. انتہا کلام رحمہ اللہ بتصرف یسیر. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسی آیت کو پڑھتے ہوئے گزرتا ہوں تو مجھے اس کے بارے میں جن باتوں کا علم ہوتا ہے میری تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ سب باتیں تمام مسلمان سیکھ لیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میری دلی خواہش ہے کہ لوگ مجھ سے یہ علم حاصل کریں اور میری طرف اس میں سے کچھ بھی منسوب نہ کریں. اللہ 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 اللہ, سلف کا ضمیر کسی مسلمان کے بارے میں کتنا صاف تھا. مختصراً قلب سلیم کے علامات میں سے یہ ہے, دل میں عفو درگزر کا, حلم بردباری کا, صبر کا, قوت برداشت کا, معافی کا, شفقت کا, ایک دوسرے سے رحم دلی کا, مواقعات کا اظہار ہو. مسلمانوں کے لیے یہ سب چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوں. قلب سلیم کے مقابلے میں قلب مریض ہے جو کہ مذموم اور گھٹیا صفات کا حامل ہوتا ہے. مریض دلوں کی سب سے بڑی بیماری حرص اور لالچ اور طمع ہے. دل کی بڑی بیماریوں میں تکبر, بخیلی, ظلم فسق و فجور, دوسروں کی حق تلفی, میراث کی حق تلفی, جھگڑا, خط رامی, گالی گلوچ, حسد, غیبت, ایک دوسرے کو حقیر جاننا, عیب جوئی, غلط القاب سے کسی کا مذاق اڑانا, یہ سب شامل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. حسب استطاعت اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو, سمع و اطاعت کو بجا لاؤ, صدقہ اور خیرات کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کہ اگر یہ سب چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں جنہیں دلی لالچ اور طمع سے بچا لیے گئے, وہی کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, وَمَن يُرِدِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جسے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دے تو آپ ان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا, ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی تعمیل یعنی اس پر عمل کرنا دل کی صفائی اور ستھرائی کا باعث ہے. تمام تر ممنوعات
دلوں کی بیماریوں سے تحفظ کا باعث ہیں، تحفظ کا باعث ہیں۔ اس لیے آئے میرے مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ سے دل کی سلامتی، اصلاح احکامات کی تعمیل کرو اور ممنوعات سے اجتناب کرتے ہوئے مانگو۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما واعوذ بک من شر ما تعلم واسألک من خیر ما تعلم واستغفرک مما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ، میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور پرعزم مانگتا ہوں، تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر اور اچھے انداز میں تیری عبادت کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے سچی زبان اور قلب سلیم کا سوالی ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو تیرے علم میں ہے، جو خیر تیری علم میں ہے اس کا سوال کرتا ہوں، گناہوں کی بخشش بھی مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے، تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس دعا کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ قلب سلیم، صحیح سلامت ضمیر، کینہ اور حسد سے پاک دل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، دل کی بیماریوں، طرح طرح کے شبہات، وساوس، ہر قسم کے نفاق اور ہوس پرستی سے بچو۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے جو حدود شریعت کے خلاف ورزی کی ہے اس کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان مرد و خواتین کے سب معاملات میں رہنمائی فرما۔ اے اللہ مسلمان مقروض لوگوں کے قرضوں کو چکا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات و مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفار کے مکر و فریب سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان قیدیوں کو آزاد فرما، ان کے معاملات کو آسان فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم وبہدی سید المرسلین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الکمال الجمال تعظیما و تقدیرا الذی